پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، آج بھی میں کہیں سفر پہ جا رہا ہوں۔ آج مجھے کچھ لوگوں نے میسج کیا اور اس طرح توجہ دلائی کہ ہمارے پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا یہ میرے بس میں تو نہیں ہے، مگر بارہا دفعہ ہم نے بتایا کہ پاکستان کے کیا مسائل ہیں، وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں کن مشکلات کا شکار ہیں۔ اور جب اس پر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لوگ اسے چیف آف آرمی اسٹاف کا جو بھی مسئلہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی وجہ سے پاکستان کے موجودہ حالات اور جو قمر جاوید باجوہ کے دور میں تھے وہ بھی آپ سب کے علم میں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ مسائل جو آپ کو نظر آتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں کہ ہیومن رائٹس، کیونکہ انسانی حقوق کا خیال نہیں وہاں رکھا جا رہا، جس کی وجہ سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سارا ملبہ جو ہے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف پہ پڑ رہا ہے۔ اب بے شمار لوگ سوشل میڈیا پہ اس طرح توجہ بھی دے رہے ہیں۔ ہم نے تو ہمیشہ اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کا احترام کیا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جناب آپ غلط جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ اب اس میں کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو کوئی اچھے دن نہیں گزار سکا اور ان کو ایک بڑی جگہ پہ بٹھا دیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ ان کے پاس تجربہ بھی نہیں ہے، اور یہ بار بار لوگ کہتے ہیں کہ ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ احساس کمتری کا شکار ہیں، اور جو بھی لوگ دوسرے ان کو کچھ کہتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ پرانے کھلاڑی ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کس طرح کس کو قابو کرنا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ عمران خان ابھی تک ان کے قابو میں نہیں آ رہا، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھے کہ ایک دفعہ ہماری کرکٹ ٹیم تھی اور اس پر 3-4 پلیئر تھے جو انگلینڈ میں میچ فکسنگ کے چکر میں اندر چلے گئے تھے۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے کچھ دیکھا نہ ہو، کوئی بھی بندہ ہو، بیچارے چیف آف آرمی اسٹاف کی میں بات نہیں کر رہا، تو کوئی بھی ہو، وہ اگر کوئی اچھی چیز دیکھ لیتا ہے اور یا مہنگی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو زندگی اور ہے۔ اگر نوٹ دیکھ لیتا ہے، پیسہ دیکھتا ہے، دولت دیکھتا ہے، اس کے بعد اس کو ہوش آتا ہے کہ جناب یہ تو دنیا ہی اور ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ ہمارے پلیئروں کو بھی اس طرح اس وقت استعمال کیا گیا، اور ان کو یہ استعمال جب کرتے ہیں تو پھر سبز باغ دکھاتے ہیں۔ جب وہ جیل میں چلے گئے پھر کوئی بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو ان کی مدد کرتا یا ان کی جگہ کوئی جیل میں جاتا، ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ حالات میں نے اس لیے تھوڑے سے آپ کو بیان کیے ہیں کہ میں تو اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ مشورہ دوں گا، دیکھیں آپ کو سیکھنا چاہیے تھا۔ اگر قمر جاوید باجوہ نے غلط کیا، پھر اس کی جس طرح لوگوں نے بےعزتی کی، فرانس میں جو ہوا، یا لوگ جس طرح سوشل میڈیا پہ ان کو گالیاں نکالتے، اس کو آپ کو کچھ نہ کچھ وہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا۔ وہ بھی آ کے جھوٹے خواب دکھاتے تھے، آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، آپ کی ٹیم وہی ہے، اور ٹیم میں جو لوگ آپ کو وہ مشورہ دے رہے ہیں وہ میرا خیال کوئی مناسب مشورہ نہیں ہے۔ ان کو اچھے طریقے کے ساتھ کوئی مشورہ دینا چاہیے، مگر ان کے پاس جب ہوگا ہی نہیں۔ ایک بندہ ہے مثلاً یہ جو آپ نے سیاستدان سامنے رکھے ہوئے ہیں، جب بھی ان کے منہ کھلتے ہیں وہاں سے گٹر کی بدبو آئے گی، وہ جب بھی تقریر کریں گے جو کچھ بھی کہیں گے وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ کوئی لوگ بھی اس کی بات کی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لوگ کہتے ہیں یہ بکواس کر رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب ہے، لوگ اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، ٹی وی چینل بدل دیتے ہیں۔ میں بھی کئی دفعہ یہی ہوتا ہے، بڑی مشکل سے کبھی کوئی بات اس کی سنوں۔ تو میں یہی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے
سوشل میڈیا پہ یہ نہیں کہ آپ نہیں ہیں، ہر بندہ آج کل سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، ہر بندہ کو 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے بعد آفس میں نہیں بیٹھا رہتا، وہ گھر جاتا ہے، بیوی بچوں میں تھوڑا بہت ٹائم گزار کے پھر دیکھتا ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، دنیا کیا کہہ رہی ہے۔ یہاں سے میرا خیال ہے کہ سیکھنا چاہیے۔ یہ آپ کے لیے ایک ایسا مشورہ ہے کہ اگر آپ نے سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ نہیں بنایا ہوا تو آپ ٹک ٹاک کا اس طرح بنا لیں، وہاں پہ ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ کتنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں آپ سے بھی، اور آپ کی جو ٹیم ہے اس سے خوش نہیں ہے۔ آپ کے بیانات الٹے ہوتے ہیں، کبھی سیدھا بیان تو میں نے سنا نہیں، کبھی آپ زراعت کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ کوئی بات کرتے ہیں، جو آپ کی اصل ڈیوٹی ہے اس کی بات آپ نہیں کرتے، سیاست کی بات کرتے ہیں۔ آپ کے ڈی جی ایس پی آئی آ کے بتاتے ہیں ڈالر کا ریٹ کیا ہے، اور مختلف چیزیں وہ پیش کرتے ہیں، ان کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ سمجھے تو۔ یہ سارا بیڑا جو آپ نے اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، میرا خیال یہ بہت زیادہ ہے۔ جو کام آپ کا ہے اگر آپ اس کام سے کام رکھیں تو کافی پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ نہیں ہوتا یہ ہے کہ اسی طرح یہ کہ بس ڈرائیور کو آپ پلین پکڑا دے کہ آپ چلا کے آئے، پھر وہ جو حشر اس کا کرے گا، میرا خیال یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ یا جو بائک چلاتا اسے بس پکڑا دے تو پھر بس کا جو بھی جنازہ نکلنا ہے اور جو لوگ اس میں بیٹھے ہوں گے ساتھ ان کا بھی نکلنا ہے۔ تو یہی حساب اس کے پاکستان کا ہوا ہے کہ تجربہ کار لوگ نہیں ہے، یہ کہتے تھے ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم ہے، تجربہ کار یہی تھی ان کے پاس کہ لوٹ مار تشدد اس چیز کا تجربہ تھا، اور عوام کے لیے کوئی بہتر چیز نہیں تھی ان کے پاس، اور اس سے انہوں نے پوری عوام کا بیڑا گرک کر دیا۔ تو اب بھی ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ان لوگوں میں کے ہاتھوں میں جن کے آپ کھیل رہے ہیں، میں نے کئی دفعہ کہا یہ استعمال کرتے ہیں آپ کو، استعمال کرنے کے بعد جب آپ کی ضرورت نہیں رہتی پھر آپ دیکھ لیں کس طرح کے بیانات ان کے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے 3 سال رہنا یا 10 سال رہنا یہ سوال نہیں ہے، یہ ایگریمنٹ جو آپ کر کے آتے ہیں کہ شاید ہمیں 3 سال کے لیے اور موج مستی کا مل جائے، مگر اب وہ موج مستی کم ہے، لوگ ناراضگی کا اظہار زیادہ کرتے ہیں۔ میں بڑے پیار سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں ایئرپورٹ پہ موجود ہوں تو میں نے کہا شور شرابے کا فائدہ نہیں، لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، لیکن میں پروگرام کیونکہ ہمارے اس میں کوئی فرق نہیں آتا اور ہم پروگرام اپنے کرتے رہتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک مفید مشورہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، جو افواہیں چھوڑتے ہیں کہ فلاں کو ہم نگران وزیر اعظم بنا رہے ہیں یا فلاں کو یہ کر رہے، آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ لوگ اسے مانیں؟ آپ یہ خود اپنے آپ سے پوچھے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ایک بندہ چور ہے، آپ پر چلیں، فرض کریں ابھی تک کوئی ایسا کوئی خبر شبر نہیں چلی، الزام تو آپ پر بھی آ چکے ہیں، قمر جاوید باجوہ پر بھی ہیں، تو اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، دوسری بات ایک بڑی اہم ہے کہ وہ جو طیب بلوچ ہے اس سے بیان دلوا دیا گیا ہے کہ جناب اگر آپ کو کچھ ہوا تو عمران خان پہ پڑے گا، اور یہ میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں بتا دیا تھا کہ یہ سارا مدعا عمران خان پہ ڈالنے والے ہیں۔ اب اس کو اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ پاکستان چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے، کیونکہ آپ پاکستان کے حالات کو جانتے ہیں۔ میرا خیال اتنا بہت ہے، جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ملیں گے نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔